سنا تھا کہ مرد کی بادشاہت شادی سے پہلے ہی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد مرد ملازم بن جاتا ہے۔ آپ نے مظلوم عورتوں کی کہانیاں ضرور سنی ہوں گی، مگر مظلوم مرد کی داستان سننے کا پہلی بار اتفاق ہوا ہوگا۔ آئیے مظلوم کی کہانی اس کی زبانی سنتے ہیں۔ ہائے میرے ہاتھ تھک گئے، اب بس بھی کرو نا، خدا کا واسطہ اب کل دبا دوں گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو میں اپنی بیوی کے سر کی مالش کرتے کرتے تھک ہار کر کہتا ہوں، مگر وہ نیک بخت جوتوں سے پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ چاہوں نہ چاہوں پھر مالش شروع کر دیتا ہوں۔ جب بھی میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے ہاتھ سن ہوتے ہیں، بازوؤں میں تھکان ہوتی ہے۔ لاکھ پیٹتا ہوں کہ کوئی میرے ہاتھ کی مالش کر دے، مگر الٹا جوتے برس پڑتے ہیں۔ دل گردے سے کام لیتے ہوئے بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتا ہوں۔ ابھی انہیں تیار ہی کر رہا ہوتا ہوں کہ کمرے سے بیگم صاحبہ کی آواز آتی ہے، ارے نامرد، جلدی کر، ناشتہ تیرا ابا تیار کرے گا۔ پھر جوتے پڑنے کے ڈر سے بھاگم بھاگ کچن کی طرف جاتا ہوں، جو میرے روز کا معمول ہے۔ اکثر آفس جاتے وقت دیر ہو جاتی ہے، وہاں آفیسر کی بکواس سنتا ہوں۔ دن کو 12 بجے گھر فون کر کے لنچ مانگتا ہوں تو آواز آتی ہے، رات کے ٹینڈے ہیں، بھیج دوں گی، اور دماغ میں بٹھا لو کہ واپسی پر مرغی بھی لانی ہے۔ پھر سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ ایک دن کی بات نہیں، روزانہ میری بیوی رات کا سالن بھیج دیتی ہے، اور اگر مجھ سے مرغی لانے میں بھول ہو جائے تو ڈنڈوں اور جوتوں کی برسات میں گھر سے باہر نکالا جاتا ہوں۔ جب گھر سے لنچ آتا ہے تو بھوکوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتا ہوں۔ آفس سے واپسی پر گاڑی میں بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ بازار سے مرغی خریدنی ہوتی ہے۔ مرغی لے کر گھر میں حاضر ہوتا ہوں، کپڑے بدلنے سے پہلے ہی حکم ہوتا ہے کہ مرغی دھو کر چٹپٹی تیار کر دینا، اور ہاں، نمک زیادہ نہ ڈالنا۔ پھر مظلوم ہاتھوں سے مرغی تیار کرتا ہوں۔ دماغ اس قدر معاف ہوتا ہے کہ اکثر روٹی پکانا بھول جاتا ہوں۔ دسترخوان لگا کر جب سالن رکھتا ہوں تو بچوں کے سامنے جوتوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ خیر، جوتے تو مجھ پر اثر نہیں کرتے، مگر جو بکواس سنتا ہوں وہ دنیا کا گھٹیا ترین شخص بھی نہیں سنتا ہوگا۔ بچوں کے سامنے میری ذرا بھی قدر نہیں ہے، انہیں کسی کام سے روک یا کسی کام کا کہہ بھی نہیں سکتا۔ بچوں پر کیا گلا؟ ایک بار اپنی بیٹی سے پانی مانگا تو بیگم صاحبہ برس پڑی، تیرے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، لنگڑا ہے، تو خود جا کر لا۔ وہ دن اور آج کا دن، اب تک میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، جو کچھ کہا جائے اس کی تعمیل کر لیتا ہوں۔ کبھی کبھی تو اتنا مجبور ہوتا ہوں کہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، بچوں کے سامنے مارے شرم کے وہ بھی جذب کر لیتا ہوں۔ جانے کیا خطا ہو گئی ہے جس کا انتقام مجھ سے دنیا میں ہی لیا جا رہا ہے۔ میرے لیے زندگی جہنم سے کم نہیں ہے۔ اب ذہنی مریض بن چکا ہوں، یقیناً میں دنیا کا مظلوم ترین انسان ہوں، جس کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ بیگم صاحبہ کے جوتے کھانے میں اب کوئی قباحت نہیں لگتی، مگر جب اپنے سفید بال دیکھتا ہوں تو مارے شرم کے عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ کبھی کبھی تو دوست بھی جورو کا غلام کہہ کر چھیڑتے ہیں، مگر کیا کروں، ایک آفت میرے سر پر پڑ گئی ہے، اب پچھتانے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہوں۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کی تلافی کسی صورت بھی ممکن نہیں، کیونکہ اب میں 7 بچوں کا باپ ہوں۔ میری زندگی سے کئی سبق مجھے ملے ہیں، مگر سب سے اہم یہ ہے کہ سلجھی ہوئی لڑکی سے شادی کریں، ورنہ میری بیوی کی طرح عورتیں وبال سر کے ساتھ ساتھ وبال جان بھی بن جاتی ہیں۔ سچ بتاؤں تو گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ دوزخ میں خود کو دھکیل رہا ہوں۔ واقعی بچوں کے نزدیک بھی میں قابل رحم ہوں۔ میرے جینے کا کوئی مقصد ہے نہ کوئی فائدہ، مگر کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ شاید میرے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مجھے مل جائے اور آخرت سکون کا باعث ہو۔ تو یہ تھی ایک مظلوم مرد کی کہانی، جو اپنے بیوی کے ظلم کا ستایا ہوا تھا، اور وہ اس حالت میں تھا کہ کسی سے مدد بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے پتہ نہیں کتنے مرد ہوں گے جو اپنی بیوی کے ظلم و ستم کے ستائے ہوئے ہوں گے۔ اگر بیوی اچھی اور نیک مل جائے تو زندگی جنت بن جاتی ہے،
لیکن اگر بیوی اچھی نہ ہو، غلط مل جائے تو پھر زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اس لیے صرف صورت پر نہ جا کر اس کی سیرت کو دیکھ کر، اس کے عادت و اخلاق کو دیکھ کر رشتے کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو نیک صالحہ بیوی عطا فرمائے، آمین۔